إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت نال بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی، چرند پرند کے نبی، جانوروں کے بھی نبی ہیں. آپ سب کے لیے نبی بھی بن کر آئے اور سب کے لیے رحمت بھی بن کر آئے. جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے فجر کی نماز میں سنا. سب سے پہلی مرتبہ اور پہلا جن اپنے جنات کو بلا کے ایک میٹنگ ٹائم کرنے لگے، کہنے لگے ایسا کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا اور یہ کلام بھی رب کا کلام معلوم ہوتا ہے. اپنے بہت سارے جنات کو لے کے حضور کی محفل میں گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور جو بت پرست تھے، بعد جنات سرکش تھے، جو غیر مسلم تھے، جو مشرکین بتوں کی طرف آتے عبادت کرنے کے لیے، وہ سرکش شیاطین شیطان بتوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھتے اور جیسے وہ بتوں کو بلاتے یہ آواز دیتے، وہ کہتے ہمارے خدا معاذ اللہ یہی ہمیں جواب دے رہے ہیں. لیکن جس وقت کچھ جنات مسلمان ہوئے، اپنے جنات کو سمجھایا، انہیں توحید دی، توحید سنایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے اندر اپنے
اپنی قوم والوں کو تم اللہ کا پیغام سنو اور انہیں توحید کا بتلاؤ۔ آپ انسانوں کے نبی، جنات کے بھی نبی اور جانوروں کے لیے بھی نبی اور ان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودی ہرنی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک ہرنی حضور کو آواز دینے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے جب اس کو دیکھا ہرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح جلدی اٹھ کر آئی، میں نے کہا میں گھاس وغیرہ کھا لوں گی، پھر واپس جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، لیکن جیسے میں یہاں پہ آئی اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے بچے وہاں دودھ کا انتظار کر رہے ہوں گے، مہربانی کریں مجھے تھوڑی سی مہلت لے کر دیں، میں آخری مرتبہ بچوں کو دیکھ بھی لوں اور آخری مرتبہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا لوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دیں، یہ واپس آ جائے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہے، یہ کب واپس آتا ہے؟ بڑی مشکل سے تو مجھے ہرن کے ہاتھ میں آئی ہے، اور بڑے شوق سے ہرن کا شکار کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دے، جب تک یہ واپس نہیں آئے گی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ضمانت میں بیٹھا۔ ہرنی گئی، دودھ پلا کے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ رہی ہے، یہودی کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیا جانور بھی آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی آپ سب کے لیے نبی بھی بن کر آئے، آپ سب کے لیے رحمت بھی بن کر آئے۔ ایسا شان والا نبی ہمیں ملا ہے، ایسا مقام اور عظمت والا نبی ہمیں ملا ہے، لیکن ہم اس کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، خالی دعوے دار ہیں۔ اور جن لوگوں نے محبت کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جان لگا دی ہے، مال لگا دی ہے، لیکن نافرمانی نہیں کی انہوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار دشمن یہی کہتے تھے صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میں نے چھوڑ دیا، صرف ایک مرتبہ کہہ دیں کہ میں آپ کا راستہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیوں چھوڑ دوں، اتنا ایمان کمزور ہمارا نہیں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں لیکن حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی ہے اور ہر حال میں اللہ کی فرما برداری بھی انہوں نے کی ہے، اللہ نے حضرت ایوب کو اولاد بھی دی، مال متا بھی دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا ہر نعمت سے انہیں نوازا ہے، ہر نعمت انہیں عطا کی ہے، ہر نعمت کے مل جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا انہوں نے اللہ سے محبت جو کی ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے اسی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا، آپ کی ساری اولاد لے لی، ساری کی ساری اولاد فوت ہو گئی، کوئی پانی کے اندر فوت ہوئی، کسی کے اوپر مکان کی چھت گری تو وہ فوت ہوئی، کیونکہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ اللہ نے ایوب کی ساری اولاد کو واپس لے لیا، ساری کی ساری اولاد فوت
کے فوت ہو جانے کے بعد پھر بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا. ہمیں تو تھوڑا سا دکھ پہنچتا ہے، اسی غم کے اندر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو معاذ اللہ بھلا دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ساری اولاد چلی گئی لیکن آپ نے عبادت کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے اللہ اکبر آپ کا سارا مال و متاع بھی لے لیا، پھر بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا. یہاں تک بھی آزمائش بند نہ ہوئی. اللہ اکبر. علماء نے لکھا آپ کی اولاد کی جانے کے بعد آپ کی عبادت میں اور اضافہ ہو گیا، مال متاع کی جانے کے بعد آپ کی اللہ کی ذکر میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں اور اضافہ ہو گیا ہے. فرمایا آپ کی آزمائش یہاں تک بند نہ ہوئی. اللہ اکبر. آپ کو بیماری، آپ بیمار ہو گئے، ایک مکان سے آپ جھوپڑی کی طرف چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کے سارے تعلقات والے چھوڑ گئے، رشتے دار چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، لیکن آپ کی رفیقہ حیات ہے، آپ کی ہمسفر ہے، آپ کی اہلیہ گھر والی ہے، انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. وہ مکان میں بھی آپ کے ساتھ ہے، جھوپڑے میں بھی آپ کے ساتھ ہے، مال متاع تھا تب بھی آپ کے ساتھ تھی. جس وقت سارا کچھ چلا گیا پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کی خدمت کر رہی ہے. علماء نے لکھا فرمایا اسی بیماری کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے 18 سال گزر گئے. اسی 18 سال کے اندر بیماری کی حالت میں بھی، مال کی جانے کے بعد بھی، اولاد کی جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے. اللہ کی ذکر کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا. اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کو ایک گھڑی کے لیے بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، برابر اللہ کی عبادت کرتے رہے. فرمایا 18 سال گزر جانے کے بعد اللہ کی حضور دعا مانگ رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. رب کو ایوب نے صدا لگائی، ندا لگائی، آواز لگائی، دعا مانگی. اللہ اکبر. ربا کافی عرصہ گزر چکا ہے بیماری کی حالت میں، مہربانی فرما، اسی بیماری سے مجھے نکالنے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے، پریشانی کو ہٹانے والا تو ہے، اس غم سے باہر نکالنے والا تو ہے. ربا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ سب سے بہتر رحم کرنے والی تیری ذات جو ہے. رب کی طرف سے جواب ہے فاستجبنا له. فرمایا اللہ نے ایوب کی دعا کو قبول فرما لیا. اللہ نے ایوب کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. فرمایا مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھے ندا لگاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ندا کو سننے والا بھی ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا بھی ہوں. فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سواری موجود نہیں. اللہ اکبر. اسی مقام کے پر انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جو اونٹ کرائے کے اوپر چلاتا ہے، اونٹ کے اوپر سواری لے جاتا ہے، کرائے دار کھڑا ہے. اللہ اکبر. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے بات کرتے ہیں، میں مدینے جانا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا میں آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہوں، پر کرایہ میں لوں گا، پر اس کے ساتھ میری شرط یہ بھی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں جہاں بھی رکو، جہاں بھی مجھے کام ہوگا، میں اپنا کام کرتا ہوا مدینے کی طرف جاؤں گا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے،
لیے تیار ہوں. پھر میں سفر شروع کر دیا. سفر شروع ہے, چلتے چلتے کبھی رکتا ہے, کبھی ٹھہرتا ہے, کبھی وہ چلتا ہے, کبھی اپنا وہ کام کرتا ہے. کام کرتے کرتے ایسی جگہ کے اوپر زید بن حارثہ کو لے گیا جہاں بھی سنسان ہے, کوئی نہیں. وہیں پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لاشوں کے انبار لگے ہوئے, لاشیں ہی لاشیں لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جو وہ کرایہ دار لوگوں کو یہ دھوکے کے ساتھ لے آتا, لوٹ لیتا اور اسے قتل کر دیا کرتا تھا. اس کا بھی ارادہ یہی ہے, زید بن حارثہ کو لوٹوں گا بھی صحیح اور اسے قتل بھی کروں گا. اللہ اکبر. اس نے ارادہ کیا آپ کو قتل کرنے کا, آپ کو مارنے کا ارادہ کیا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے, اس کے بعد مار دینا, مارنا تو نے ویسے ہی ہے. اللہ اکبر. وہ شخص کہنے لگا 2 رکعت نماز پڑھ لے, تیری نماز میری اس برچے سے بچا نہیں پائے گی, میرے ہاتھ سے تیری نماز بچانا پائے گی. اللہ اکبر. زید بن حارثہ جس وقت سجدے کے اندر جاتے ہیں, اللہ اکبر, اسی میں اللہ کو آواز دیتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. دوسری جگہ کے اوپر یہ پڑھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. فرمایا علماء نے لکھا کس طرح آپ سجدے کے اندر گئے. زید بن حارثہ سجدے کی حالت میں ہے, وہ ظالم پرچھا مارنے کے لیے تیار کر ہے. آپ کو سجدے کے اندر کیوں نہ میں قتل کر دو, سجدے کے اندر کیوں نہ میں مار دو. اللہ اکبر. جیسے وہ مارنے لگتا ہے غیب سے آواز آتی ہے نہیں, زید بن حارثہ کو قتل نہیں کرنا, یہ اللہ کے حضور سجدے میں گرا پڑا ہے. پھر تو رک جاتا ہے, ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے, پھر دوسری مرتبہ پھر وہ ارادہ کرتا ہے, پھر آواز آتی ہے نہیں مارنا, پھر تیسری مرتبہ اس نے دیکھا, اللہ اکبر, اور اس نے تیسری مرتبہ دیکھا ایک شخص ہے, ایک تیز رفتار سواری کے اوپر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں جو برچ ہے بڑا چمک رہا ہے, چمکتا ہوا رہا ہے. اس شخص نے آ کر اسی ظالم کو قتل کیا اور زید بن حارثہ سے کہنے لگا مجھے اس ذات نے مجھے ملایا ہے, فرمایا اس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے جس ذات کو تو نے سجدے کی حالت میں پکارا ہے. اسی کو میرے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھے بلاؤ, میں تمہاری پکار کو سننے والا بھی ہوں, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہوں. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ فلاں قوم کا جو سردار ہے جس کا نام دحیہ ہے, اے اللہ وہ قوم کا سردار ہے, اگر وہ کلمہ پڑھ لے, اگر وہ مسلمان ہو جائے, قوم کا سردار ہے, اس کے ساتھ اور لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے, اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو جہنم سے نکل کے جنت والے بن جائیں گے. اللہ نے اسی دحیہ کے دل میں اللہ اسلام کی محبت کو ڈال دی, ایمان کی محبت کو ڈال دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ آ رہا ہے, ادھر سے وہ سفر شروع کرتا ہے, ادھر سے جبرائیل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس سردار کے لیے دعا مانگی ہے اللہ نے اسے ہدایت یافتہ کر دیا ہے. وہ دحیہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ رہا ہے, اللہ نے پہلے سے بتلا دیا وہ آ رہا ہے, کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کو اٹھایا اور بچھایا کہ قوم کا سردار ہے, اس کا تھوڑا اعزاز کرنا چاہیے.
جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کو بچھتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگا۔ چادر اٹھائی، اس نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کی چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام کی تعلیم دی اسے، پھر بھی وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اب نے فرمایا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پاس گناہ اتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے، لیکن پھر بھی رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گناہ اتنے ہیں کہ میں نے اپنی سرداری میں اپنی عزت بچانے کے لیے 70 معصوم بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار کر رہا ہے، میرا رب اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ فرمایا رب تو وہ ہے جو انسان سے محبت، انسان اس کی چاہت ہے کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تحیہ سے کہو، قوم کے سردار سے کہو تو نے کلمہ پڑھا، تو نے توبہ کی، میں نے تیری پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مرض کر رہا تھا، رب فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار کو سننے والا بھی ہوں اور قبول کرنے والا بھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، بلایا تو اللہ نے انہیں شفا یاب بھی کیا، اور قرآن کہتا ہے جو پہلے اولاد تھی جتنی اس سے ڈبل اللہ نے انہیں عطا کی، اس سے زیادہ اولاد اللہ نے انہیں عطا کی، کیونکہ انہوں نے میرے رب کو پکارا۔ تو یہ تھے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے۔ تو عرض کر رہا تھا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا، شان والا، مقام والا نبی ہمیں دیا ہے، ہم پھر بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتے، آپ کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کی شان کو دیکھو، سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کے 1200 سال کے بعد ابراہیم نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد 1142 سال گزر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر 1142 سال کے بعد ابراہیم ہے، ابراہیم کے بعد 565 سال گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، 569 سال گزر جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور 1356 سال گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور 600 سال گزر جانے کے بعد تیرا اور میرا نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر جبریل امین صرف 12 مرتبہ نازل ہوا، 12 مرتبہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے دعوت دی ہے، 950 سال، 950 نہیں، 950 سال، 950 سال کے درمیان میں جبریل امین صرف 50 مرتبہ نازل ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں آیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی میں صرف 42 مرتبہ نازل ہوا ہے، اللہ کا خلیل ہے، کتنی قربانیاں ان کی، صرف 42 مرتبہ جبریل امین وحی لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلیم ہے، ساری زندگی میں صرف 4 مرتبہ جبریل امین نازل ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کا رقم روح اللہ ہے، صرف 13 مرتبہ ان کے اوپر وحی آئی، جبریل امین وحی صرف 13 مرتبہ لے کے آئے۔
لیکن تیرے اور میرے نبی کی شان دیکھیں، آپ مکے میں ہے جبریل وحی آیا، آپ مدینے میں ہے جبریل وحی کے لے آ رہا ہے، آپ بیت اللہ میں ہے، مسجد نبی میں ہے، فرمایا سب نبیوں سے کم آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، صرف 23 سال ہے، اور ان 23 سال میں جبریل امین 24,000 مرتبہ وحی لے کے آیا ہے، اور کسی نبی کے اوپر 50، کسی نبی کے اوپر 13، کسی نبی کے اوپر 4، کسی کے اوپر 42 مرتبہ وحی لے کے آیا ہے ساری زندگی میں، لیکن تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ جبریل امین وحی لے کے آیا ہے۔ اتنا شان والا نبی ہمیں ملا، اتنا مقام والا ہمیں نبی ملا ہے، ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کی سنتوں کو اپنائیں، اس کے نے جو ہمیں راستہ بتلائے اس راستے کو ہم اپنائیں، کوشش کریں، اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتى. أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة طاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي في قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من نهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون